عالی جناب مولانا حسن باقری صاحب کا رونق افروز منبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ صلوات کا استقبال فرمائیں۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھ کر مرحومین میں امتیاز حسین عابدی ابن ممتاز حسین عابدی اور محمود حسین ابن سید حامد حسین، انور بیگم بنت اعجاز حسین، مریم فاطمہ بنت محمود حسین، مولوی اقتداء حسین صاحب اور دیگر مرحومین مومنین مومنات اور حاضرین کے اعزاء جو مرحوم ہو چکے ان سب کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد۔ قال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ صلوات پڑھیں برمہم۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مشہور و معروف حدیث جو دعا کی صورت میں ہمارے ہاں مشہور ہے، رائج ہے، اور بہت سے مومنین اس دعا کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اس دعا کا اصل موضوع ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت، لہذا اس ایام اعظام میں کوشش رہی ہے اکثر مجالس میں اس حدیث کے ذیل میں کچھ باتیں امام عصر کے حوالے سے اور اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے بھی بیان ہو سکے، چونکہ مجالس اعضاء کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکیں۔ عزاداری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہو سکے، اور عزاداری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ بھی پہچان سکیں کیسے کوئی امام کے کام آ سکتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ کب امام کے ناصروں میں انسان کا شمار ہوتا ہے۔ بظاہر کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن یہی معرفت امام یہ ایک ذمہ داری بھی ہے، فریضہ بھی ہے، اور ہر شخص کے اوپر واجب ہے، بالخصوص ہمارے لیے جو ہماری پہچان امامی مذہب ہے۔ حدیث بیان مختلف جگہوں پر میں نے کی ہے اور ترجمہ بھی اکثر مومنین کو یاد ہے، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے
اہم دعا ہے اور اس دعا میں بھی پیغامات ہیں۔ اللہم عرفنی نفسک، یہ دعا یہیں سے شروع ہے۔ خدایا ہمیں اپنی معرفت عطا کر دے، خدایا ہمیں اپنے کو پہچنوا دے، خدایا ہمیں اپنی معرفت گویا کی توفیق عطا کر دے۔ اور پھر یہیں سے پھر آغاز ہے کہ اپنی معرفت عطا کر دے، تو ابتدائی میں اگر توجہ دیں تو یہ ایک اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین کا اعلان اس جملے کے ذریعے سے، یعنی گویا یہ جملہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہیں اللہ پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ توفیق نہ دے تب تک اللہ کو بھی پہچان نہیں سکتے ہو۔ اللہم عرف نفسک، یعنی خدایا ہم اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ہم تجھے بھی اسی وقت پہچان سکتے ہیں جب تو مجھے توفیق عطا کر دے۔ یعنی جو ہمارے لیے سب سے پہلا واجب ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ہے، وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب اگر معرفت ہوگی تو اسی وقت ہوگی جب اللہ عطا کرے گا اور اللہ توفیق دے گا۔ اس جملے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ گویا دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ بھی اگر نصیب ہوتا ہے تو اللہ کی عطا اور اللہ کی عنایت ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ ہم دعا کریں خدایا ہمیں یقین ہے کہ تیری ہی طرف سے عطا ہوگی، عنایت ہوگی، تب ہم تجھے پہچان سکتے ہیں۔ یعنی جب تو توفیق دے گا، جب تو اپنی طرف سے گویا اجازت دے گا یا اپنی طرف سے اس لائق سمجھے گا تبھی ہم پہچان سکتے ہیں۔ یعنی اس کا ایک مطلب ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی ہے یہ اسی کی عطا ہے، اس کے بغیر کائنات کے کوئی پتا بھی نہیں ہلتا ہے، اس کے بغیر کائنات میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ساری چیزیں اسی کی طرف سے دی ہوئی اسی کی ہے، عنایت اسی کی ہے، عطا اسی کی ہے۔ اور پھر ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے اتنا یقین ہے کہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اللہم عرف نفسک ایک پیغام دے رہا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ خدا کی عطا ہے۔ اور اگر یہی دعا ہمیں یہ پیغام دے دے اور ہمیں یقین ہو جائے، احساس ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو آج یہ کبھی کبھی جو ہمارے دماغوں میں غرور، گھمنڈ، تکبر آ جاتا ہے، یہ خود بخود ختم ہو جائے۔ غرور و گھمنڈ وہیں آتا ہے کہ آدمی پاس نعمتیں ہیں تو اس کا احسان ہے۔ آج اگر ہمارے پاس یہ اعضاء و جوارے ہیں یہ بھی اس کا احسان ہے۔ بظاہر دیکھنے میں کچھ نہیں، ہم ابھی آپ بول رہے ہیں یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ہم یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کی عطا ہے۔ یہ ہم سن رہے ہیں یہ بھی اس کا کرم ہے۔ یعنی جو کچھ ہے وہ اسی کی عطا ہے، جو کچھ ہے وہ اسی کی دی ہوئی چیز ہے۔ آج عزاداری جیسی ہماری پاس نعمت ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ آج نام حسین ہماری زبانوں پر ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ آج ہمارے پاس ذکر آل محمد ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ آج ہمارے پاس محبت اہل بیت ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ آج عشق آل محمد ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ یعنی جو چیزیں ہیں وہ اسی کی عطا کی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ حاصل کیا، ہم نے صرف کوشش کی ہے، عطا اس نے کی ہے۔ اور پھر کوشش بھی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ کوشش کی توفیق دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی کوشش کی بھی آدمی کو توفیق نہیں ہو پاتی۔ تو یقین رہے کہ جملہ پیغام دے رہا اللہم عرفنی نفسک، واجب ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، لیکن ہمیں یہ یقین رہے کہ اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک اللہ اپنے کو نہ پہچانوا دے۔ اور پھر اس کے بعد کا جملہ ہے کہ خدایا اپنے کو پہچانوا دے، اس لیے کہ اگر تو نے اپنے کو نہ پہچانوایا تو ہم ہرگز تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتے ہیں، ہمیں نبی کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی گویا اگر نبی کی معرفت ہوگی تو اسی وقت ہوگی جب ہمیں اللہ کی معرفت ہو جائے۔ جب ہمیں خدا کی معرفت ہو جائے تب اللہ کے پیغمبر کی معرفت ہوگی۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں آ کر دعا کے جملات ہیں کہ اللہم عرفنی رسول، خدایا رسول کو پہچانوا دے، اس لیے کہ اگر تو نے رسول کو نہ پہچانوایا تو پھر رسول کے بعد جو امام ہے، حجت ہے، ولی ہے، خلیفہ ہے، ہم اسے نہیں پہچان سکتے ہیں، ہمیں اس کی معرفت نہیں ہو سکتی، ہمیں اس کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آخری جملہ یہ پیغام ہے کہ خدایا اپنے حجت اور اپنے امام کی معرفت عطا کر دے، اس لیے کہ اگر تو نے اس کی معرفت عطا نہ کی تو پھر ہمارے پاس کوئی دین باقی نہیں رہے گا، پھر ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ ضلل تو ان دینی، پھر ہمارا کوئی دین نہیں ہے۔ یعنی اگر دین ہے تو پھر امام کی معرفت کے صدقے میں۔ اسی لیے غدیر میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی منزل سے گزرے ہیں، یہ بھی آج اگر دین ہے تو پھر امامت تک پہنچے بغیر دین نہیں ہو سکتا ہے۔ خدایا امام کی معرفت عطا کر دے، ہم امام کو پہچان لیں تاکہ ہمارا دین ہو جائے۔ یعنی اس کے بغیر دین نہیں ہے۔ اور پھر اس سے پہلے ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس امام کا عقیدہ ہے، امامت کا عقیدہ ہے، آج امام کی معرفت کا دعویٰ ہے۔ تو یہ ایک اور پیغام ہے کہ امام نے فرمایا ہے دعا کی جو ترتیب ہے، خدایا پہلے اپنے کو پہچانوا دے،
جب تجھے پہچان لیں گے تبھی ہم رسول کو پہچان سکتے ہیں، رسول کو پہچانوا دے، جب رسول کو پہچان لیں گے تبھی امام کو پہچان سکتے ہیں۔ یعنی یہ گویا امام نے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر آج ہمارا عقیدہ امامت ہے تو یہ عقیدہ امامت اسی وقت ہوا ہے کہ جب ہمارا عقیدہ توحید پہلے سے تھا۔ یعنی پہلے عقیدہ توحید ہے اور پھر جب عقیدہ توحید آ جاتا ہے تبھی عقیدہ رسالت آتا ہے، اور جب عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت مکمل ہو جاتا ہے تب عقیدہ امامت آتا ہے۔ یہ امام صادق نے دعا کے ذریعے سے پیغام دیا کہ اب دنیا کا کوئی انسان یہ الزام نہ لگائے کہ شیعوں کے ہاں توحید اور رسالت میں کمی پائی جاتی ہے۔ یہ دعا پیغام دے رہی ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے کہ جہاں پر توحید اور رسالت نہ ہو، اور بلکہ ولایت علی تک نوبت تو اسی وقت پہنچتی ہے جب توحید اور رسالت مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ یعنی گویا جب تک خدا کو نہ پہچانے، جب تک توحید نہ ہو، جب تک معرفت خدا ہونا اور رسالت نہیں ہو سکتی، اور جب توحید اور رسالت ہوگی تب امامت تک بات آتی ہے، یعنی تب ہم امام کو پہچان سکتے ہیں، تب ہم امامت کے لائق ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کہیں پر میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ آج اگر ہمارا عقیدہ ولایت ہے تو ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ امام علی کو ہم نے مولا بنایا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امام علی کو پبلک نے ولایت دے دی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امام علی کا چناؤ اور انتخاب ہو گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین کو شورا کے ذریعے سے چن لیا گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین کو خالی وصیت کے ذریعے سے معین کر دیا گیا ہے۔ نہ تو ہم نے علی کو بنایا ہے، نہ لوگوں نے علی کو بنایا ہے، بلکہ اللہ نے علی کو مولا بنایا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کو نہ مان رہے ہوتے تو اللہ کے بنائے ہوئے علی کو کیوں مانتے؟ یہ علی کا ماننا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے ہم نے خدا کو مانا ہے تبھی تو علی ابن ابی طالب کو مانا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس دعا نے بعض لوگوں کے ذہنوں میں بعض لوگوں نے دشمنی میں الزامات لگائے، اور بعض لوگ جہالت اور نادانی کی وجہ سے اس غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ شیعوں کے ہاں مثلاً توحید میں کمی پائی جاتی ہے یا رسالت میں کمی پائی جاتی ہے۔ یقین رکھیے دعا پیغام دے رہے اور جواب دے رہی ہے کہ وہ امام والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ امامت تک نہیں آ سکتا ہے جو ان دو مرحلوں کو طے نہ کر لے۔ یعنی جب تک خدا والا نہ بن جائے اور خدا والے کے بعد جب تک رسول والا نہ بن جائے اس وقت تک علی والا نہیں بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام صادق پیغام دے رہے کہ آج اگر ہم علی والے ہیں تو پہلے خدا والے ہیں، پھر رسول والے ہیں، پھر علی ابن ابی طالب والے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں خدا کا، اور بہرحال اصل تو خدا ہے، اصل توحید ہے، اصل وحدانیت پروردگار ہے۔ اسی لیے یقین رکھیے اس وقت تک ہم مولائی نہیں ہو سکتے جب تک ہماری عقیدہ توحید مضبوط نہ ہو جائے۔ اس وقت تک ہم علی والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اللہ کی معرفت ہمارے پاس نہ جائے، جب تک ہم خدا والے نہ بن جائے نہیں ہو سکتا ہے۔ آج الحمدللہ یہ احسان ہے علی ابن ابی طالب کا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی خدا والا نہیں ہو سکتا ہے۔ یقین رکھیے در علی پر آئے بغیر نہ تو کوئی رسول کو صحیح طور پر پہچان سکتا ہے، نہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ والا بننے کے لیے ظاہر سی بات یہی در ہے، خدا کو اگر واقعاً کسی نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، کسی کے سامنے معرفت پیش کی ہے، تنہا یہی گھرانہ ہے۔ اہل بیت کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر اللہ کو دنیا نہیں پہچان سکتی، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب انہوں نے پہچانا ہے تو ان سے بڑھ کر اللہ والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر رسول کریم والا کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جتنے لوگ ہیں کہ انہوں نے رسول کے مقابلے میں اپنے مفاد کو دیکھا، یہ تنہا علی ابن ابی طالب ہیں جنہوں نے سارے مفاد کو قربان کر دیا ہے پیغمبر اکرم کے لیے۔ امیر المومنین ہی تھے جنہوں نے ظاہری خلافت کی پرواہ نہیں کی ہے، ہمیں پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کے سامنے تاریخ ہے کہ جس وقت ثقیفہ کا واقعہ پیش آیا ہے تنہا علی ابن ابی طالب تھے جنہوں نے نبی کریم کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ تنہا علی ابن ابی طالب تھے جنہوں نے ظاہری اپنا حق جاتے ہوئے دیکھنا گوارا کر لیا ہے لیکن نبی کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر نبی کو وہی لوگ پہچان سکتے ہیں جو علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آئیں۔ نبی والے وہی ہو سکتے ہیں جو امیر المومنین کے ماننے والے بن جائیں۔ لہذا یہ بھی ایک ہمارے الحمدللہ یہ یقین ہے کہ ہمارے پاس معرفت خدا ہے، معرفت توحید ہے، اور خداوند عالم کی گویا عظمت کا احساس اور اقرار ہے، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی تبھی ہم آگے کی منزلوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب گویا جتنا ہمارے ہاں علی علی ہے، اور اس علی کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اتنا ہی ہم خدا تک بھی پہنچتے ہیں، یعنی امیر المومنین کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ اور پھر جب خدا تک پہنچے تو آج بات آتی ہے امامت، بہت سی باتیں ہیں، لیکن اصل موضوع کی جو امامت کا عقیدہ ہے، یعنی خدا کی معرفت ہو، پھر رسول کی معرفت ہو، پھر امام کی امامت میں بھی صرف ایک امام کی امامت کا عقیدہ کافی نہیں ہے۔
امامت میں صرف ایک امام کی امامت کا عقیدہ کافی نہیں، حتیٰ ولایت میں بھی صرف ایک امام کی ولایت کافی نہیں ہے۔ آپ خطبہ غدیر اٹھا کر دیکھیں جہاں سے ولایت کا اعلان ہوا ہے، یعنی جب ولایت کا اعلان ہوا ہے تو اس خطبہ غدیر میں صرف امام علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ پیغمبر اکرم نے آج جو غیبت میں پردے غیب میں ولی موجود ہے اس کی ولایت کا بھی اعلان کیا، یعنی گویا پیغمبر نے اپنے بعد کے لیے قیامت تک کے لیے امامت کا انتظام کیا ہے، قیامت تک کے لیے ولایت کا انتظام کیا ہے۔ گویا چونکہ قیامت تک کے لیے ولایت و امامت کا اعلان کیا تھا، یہی تو ایک سبب تھا کہ کفار نے جب دیکھا کہ اب قیامت تک کے لیے محافظ اسلام کا انتظام ہو گیا ہے تب کافر مایوس ہوا ہے۔ یعنی کفار کی جو قرآن نے آ کر کہا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہوا ہے، تو اس مایوسی کا سبب یہ تھا کہ آج کفار کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب ہم اسلام کے سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اب اسلام کو ہم نہیں تبدیل کر سکتے ہیں، اب اسلام کو ہم نہیں مٹا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول کریم نے اب علی ہی نہیں بلکہ علی کے بعد بھی علی جیسوں کو قیامت تک کے لیے دین کا محافظ بنا دیا ہے۔ یعنی اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب دنیا نے دیکھا کہ اب پیغمبر نے اپنے بعد صرف علی ابن ابی طالب نے بلکہ علی کے بعد بھی علی جیسے کو محافظ دین بنایا ہے، گویا یکے بعد دیگرے 12 علی آتے رہیں گے جو دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ دنیا ظاہر سی بات ہے ایک علی کو تھوڑا بہت اپنی نگاہوں سے دیکھ چکی تھی کہ اس علی کے ہوتے ہوئے جب کائنات کی کوئی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں، اس علی کے ہوتے ہوئے پیغمبر بظاہر اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ اور سب سے بڑا تو ایک قابل غور پہلو یہی ہے کہ پیغمبر اکرم بھی اگر آئے ہیں روئے زمین پر قدم رکھا ہے، یقین ہے کہ وہ نبی بن کر آئے تھے، لیکن اللہ نے بھی 40 سال اسی لیے انتظار کیا اس نبی کی نبوت کے اعلان کا کہ علی ابن ابی طالب آ جائیں اور نبی کے ساتھ چلنے کے لائق ہو جائیں، تب اعلان رسالت ہوگا۔ یہ جو سن 40 سال کے عمر میں پیغمبر کی نبوت و رسالت کا اعلان ہوا ہے، اس کا ایک سبب یہی تو تھا کہ علی ابن ابی طالب دنیا میں قدم رکھ دیں اور پھر 10 سال کے سن تک پہنچ جائیں، یعنی نبی کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائیں، گویا نبی کے لیے سہارا بن جائے، تبھی اعلان رسالت ہوگا۔ اور یہ علی کے انتظار میں اعلان رسالت اس بات کا پیغام تھا کہ جب اعلان رسالت علی کے صدقے میں ہوا ہے تو اسلام بھی اگر کامیاب ہوا ہے تو علی کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے، کیونکہ امیر المومنین کی قربانیوں کے نتیجے میں اب دنیا دیکھ چکی تھی کہ جب علی کا انتظار ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت پیغمبر نے اپنے مشن کو شروع کیا ہے، یہ مشن آسانی سے کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے، یعنی اس دور میں بھی نبی اپنے مشن میں کامیاب ہوتے گئے چونکہ علی ابن ابی طالب سامنے تھے۔ اور پھر یہی تو وجہ ہے کہ اگر جنگیں بھی آئی ہیں، اس جنگوں میں اپنے حساب سے دنیا نے سوچا تھا کہ بھائی سب سے پہلی جنگ بدر ہے، بظاہر یہ یقین تھا لوگوں کو کہ ہم یک بارگی حملہ کر کے اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن مقابلے پر علی ابن ابی طالب آ گئے، مقابلے پر امیر المومنین آ گئے۔ یعنی جنگ بدر میں اگر مولائے کائنات نہ ہوتے، اور جس چیز کا اظہار خود یزید نے دربار شام میں کیا ہے، سب سے پہلی جنگ بدر ہے، اور جس کا اظہار خود یزید نے دربار میں کیا ہے، یزید نے یہی تو کہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے جملات تو اس رخ سے تھے کہ آج میں نے بدر کے مقتولین کا بدلہ علی کے بیٹے سے لے لیا ہے، یعنی گویا اگر علی ابن ابی طالب جنگ بدر میں نہ ہوتے تو پھر دشمنان اسلام بہرحال بہت آگے بڑھ چکے تھے، اسلام شاید آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ یہ علی ابن ابی طالب کا احسان تھا کہ جنگ بدر میں نبی کے سامنے آ کر دفاع اسلام کرتے ہوئے اس وقت کے بڑے بڑے دشمنان اسلام کو تحت تیغ کیا ہے، اور جس کا احساس خود یزید کو بھی تھا۔ اور جب امیر المومنین چاہے جنگ بدر، اس کے بعد پھر جب جنگ بدر میں شکست کھائی اور ناکام ہو گئے تو دوسری جنگ لائی گئی جنگ احد کے نام سے، اور جنگ احد میں بھی دھوکہ دے کر اور بہت سے بھولے بھالے افراد کو لالچ دے کر جب جنگ کا نقشہ بدلا گیا، شاید بہت سو کو نہ معلوم ہو، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جنگ بدر میں اسلامی لشکر شکست کھا گیا تھا، یعنی جنگ احد میں اسلامی لشکر ہار چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ لوگ آگے آ جائیے، اس سے بہتر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو اب یہ جو اسلامی لشکر بہرحال جنگ احد میں اگر دیکھیے ہار چکا تھا، یہ صرف علی ابن ابی طالب کا دم تھا کہ جنہوں نے ہاری ہوئی جنگ کو کبھی دوبارہ پاسا پلٹا ہے، یعنی صرف امیر المومنین تنہا تھے جنہوں نے اپنے دم پر اس
اسلامی جنگ میں جہاں پر مکمل طور پر، اس لیے کہ نبی کریم زخمی ہو چکے ہیں، آپ کے سامنے تاریخ ہے، پیغمبر اکرم زخمی ہو چکے ہیں، دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور تمام اصحاب میدان چھوڑ کر جا چکے تھے، اور اس کے بعد بھی جو انسان ٹکا رہا ہے، جو ذات گرامی اس وقت بھی نبی کا ساتھ چھوڑنے پہ تیار نہیں، وہ صرف امام علی تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد جب امیر المومنین کی یہ شجاعت اور بہادری آہستہ آہستہ یکے بعد دیگر جنگیں، ان تمام جنگوں میں کائنات نے دیکھ لیا کہ علی کے ہوتے ہوئے ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی علی کے ہوتے ہوئے ہم اپنے منصوبوں اور اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اپنے ذہنوں میں یہ تھا کہ جب تک، جیسے پیغمبر کے لیے ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کفار مشرکین یہ سوچے بیٹھے تھے کہ اسلام کتنے دن چلے گا، جتنے دن پیغمبر زندہ رہیں گے تب تک اسلام رہے گا، جب نبی ختم ہو جائیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ بعد میں بھی یہی احساس تھا کہ علی ابن ابی طالب بھی بظاہر جتنے دن ہے اسی دن تک پیغمبر کا سپورٹ ہوگا، پیغمبر کا ساتھ ہوگا، پیغمبر کا سہارا دیں گے، اسی دن تک اسلام زندہ رہے گا۔ جس دن علی چلے جائیں گے ہم اسلام کو جیسے چاہیں گے تبدیل کر لیں گے۔ جو میں غدیر کے سلسلے میں اصل جملہ عرض کرنا تھا، غدیر کا کمال، غدیر کا اصل پیغام صرف ولایت امام علی کا اعلان نہیں تھا، صرف امیر المومنین کی ولایت کا اعلان نہیں تھا، ورنہ ظاہری اعتبار سے تمام کفار و مشرکین یہی تو سوچے بیٹھے تھے، بھائی اسلام اتنے ہی دن تو ہوگا جتنے دن یہ رہیں گے، اسلام اتنے ہی دن تو ہوگا جتنے دن یہ زندہ ہے۔ لیکن جب غدیر میں ختمی مرتبت نے امیر المومنین کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے ولایت کا اعلان کیا ہے، تب کفار و مشرکین مایوس ہوئے ہیں۔ یعنی اب انہوں نے دیکھا کہ جب ہم ایک علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہاں تو یکے بعد دیگر ہی علی آنے والے ہیں، تو ان کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آگے آ جائیے آپ لوگ آگے، مولانا بسم اللہ آگے آ جائیے، بسم اللہ۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ جو ہمارے امامت کا عقیدہ ہے، بہرحال بہت سی باتیں ہیں، لیکن جو امام عصر کا معاملہ ہے، امام عصر کی ولایت کا اولاً اعلان خود غدیر میں ہوا ہے، اور اگر خطبہ غدیر کو دیکھیے، خطبہ غدیر میں تقریباً 12 جگہوں پر امام عصر کا تذکرہ پیغمبر نے کیا ہے، یعنی خطبہ غدیر میں تقریباً 12 جگہوں پر امام عصر کی ولایت اور امامت کا تذکرہ خطبہ غدیر میں موجود ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ مکمل خطبہ غدیر ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، صرف ایک جملہ نگاہوں میں ہوتا ہے کہ من کنت مولا فہذا للمولا، یعنی صرف یہی جملہ نہیں ہے بلکہ تقریباً 1 گھنٹے کی تقریر ہے پیغمبر کی غدیر میں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہاں غدیر میں صرف امام علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا ہے، نہیں، صرف مولا ہونے کا اعلان نہیں کیا بلکہ اسی غدیر میں مکمل دین بھی پیغمبر نے بتایا ہے۔ خطبہ غدیر گواہ ہے کہ اس 1 گھنٹے کے خطبے میں صرف امیر مومنین کے بظاہر فضائل نہیں بیان کیے بلکہ وہ فضائل بیان کیے جو دین کے ساتھ تھے، دینی احکامات کے ساتھ تھے، شریعت کے ساتھ تھے۔ آج یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ خطبہ غدیر، ممبر غدیر صرف فضائل علی کے لیے ہے، یعنی یہ خطبہ غدیر گواہ ہے کہ پیغمبر نے ممبر اگر بنوایا ہے صرف امیر مومنین کے فضائل کے لیے نہیں بنوایا تھا بلکہ ایسے فضائل کے لیے بنوایا تھا جو دین کے ساتھ تھا، شریعت کے ساتھ تھا۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب ولایت علی کا اعلان ہوا ہے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ گویا یہ آیت نازل ہو کر اعلان کرے کہ وہاں ولایت علی نہیں ہو سکتی ہے جہاں پر دین نہ پایا جاتا ہو، اس لیے کہ علی کی ولایت دین سے الگ نہیں ہے بلکہ یہی ولایت تو دین کو مکمل کر رہی ہے۔ جب یہی ولایت دین کو مکمل کر رہی ہے، جہاں جہاں علی کی ولایت پائی جائے گی وہاں دین بھی پایا جائے گا۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم علی والے ہیں، چاہے دین پہ عمل کریں دین پہ عمل نہ کریں، نہیں، یہ آیت گواہ ہے کہ اگر علی والے ہو تو عمل کر کے ثابت کرو کہ تم دین پر عمل کر رہے ہو تاکہ ولایت علی بھی مکمل ہو سکے۔ یعنی امیر مومنین کی یعنی یہ بھی ایک بعض وقت ذہنوں میں آتا ہے کہ بھائی نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، اصلاح کا معاملہ ہے، اور بعض اعمال انجام دینے نہ انجام دینے کا معاملہ ہے، اس کا تعلق فضائل سے نہیں ہے یا اس کا تعلق ممبر سے نہیں بلکہ محراب سے۔ نہیں، خود خطبہ غدیر گواہ ہے کہ مکمل دین کا معاملہ ولایت علی سے، جب ولایت علی سے مکمل دین کا معاملہ، جہاں علی کی ولایت ہوگی وہاں دین بھی ہوگا۔ اور گویا یہ ایک جملہ، یہ آیت گواہ ہے کہ جہاں پر اگر یہ پہچاننا ہو کہ کہاں ولایت علی ہے
یہ دیکھ لو جہاں مکمل دین پایا جاتا ہو وہیں ولایت علی ہے۔ یہی تو ہے کہ اس لیے کہ ولایت امیر المومنین پا الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا، تو گویا جہاں پر مکمل دین ہوگا وہاں ولایت علی ہوگی، اور جہاں ولایت علی ہوگی وہی مکمل دین ہوگا، گویا تمام امت۔ تو ایک ذات گرامی جو آج پردہ غیب میں ہے، یہ بھی ہمارا غدیر کا مولا ہے۔ یعنی جو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ جو آج ہمارا پردہ غیب میں مولا ہے وہ بھی مولائے غدیر ہے، اس کی بھی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا ہے۔ یعنی گویا اس وقت تک ولایت امام علی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم آج جو پردہ غیب میں موجود ہے اس کی ولایت کا اقرار نہ کر لیں۔ ہمارا عقیدہ امامت نہیں مکمل ہو سکتا جب تک اس امام کی امامت کا عقیدہ نہ ہو۔ اس امام اور امام کی ولایت و امامت کو ہم جب مانیں گے تبھی ہماری توحید بھی مکمل ہے، تبھی رسالت بھی مکمل ہے، اور تبھی ہمارا امامت کا عقیدہ مکمل ہے۔ لہٰذا یہ امام جو آج ہمارے سامنے، اس کے سلسلے میں جو دعا کا مفہوم تھا، سب سے پہلا فریضہ ہمارے اوپر اس امام کو پہچانے، سب سے پہلی ذمہ داری اس امام کے سلسلے میں ہے جسے ہم معرفت امام کہتے ہیں، یعنی امام کی شناخت، امام کی معرفت۔ ایک سوال ہے، بہرحال بات طولانی نہ ہو، کہ اس معرفت کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، معرفت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام کی معرفت، امام کا پہچاننا، امام کی شناخت، اس کا مطلب کیا ہے؟ معمولاً ذہنوں میں یہی ہوتا ہے امام کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سوال یہ کتنی چیزیں پتہ ہونا چاہیے؟ امام کا نام معلوم ہو، امام کے آباء و اجداد کا نام معلوم ہو، امام کا خاندان معلوم ہو، امام کی تاریخ ولادت معلوم ہو، امام کے بارے میں بعض باتیں پتہ ہوں، اسے بعض لوگ سمجھتے ہیں اسے معرفت امام کہتے ہیں۔ لیکن اتنا یقین رکھیے کہ اس طرح کی معرفت کہ امام کے بارے میں یہ ساری معلومات ہمیں ہو، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن سے بہت زیادہ یہ معرفت آج دشمنان اہل بیت کو ہے۔ بعض دشمنان اہل بیت، ان میں بالخصوص آپ جا کر دیکھیے، آج ہمیں نئی توجہ ہوتی ہے کہ اس وقت باقاعدہ یہودیت امامت کے اوپر تحقیق کر رہی ہے۔ آج آل سعود جا کر امامت کے سلسلے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ بن سلمان نے آتے ہی یوں ہی جملہ نہیں کہا تھا، اس کا ایک جملہ مشہور ہے کہ جس وقت آیا تو اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ ایران امام مہدی کے ظہور کے لیے اپنے کو تیار کر رہا ہے، ہم ان کے مقابلے کے لیے اپنے کو تیار کریں گے۔ یعنی اس نے خود کہا تھا کہ ہم مقابلے کے لیے تھے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ مقابلے کے تیار کریں تو خاموشی نہیں کرے گا، بلکہ وہ پہلے جائے گا، تحقیق کرے گا، اور باقاعدہ ہمارے یہاں نہیں معلوم ہے، آج اس وقت سینکڑوں تحقیقاتی سینٹر ہیں جو امام عصر کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے اور آپ کے نہیں ہیں، دشمنوں کے ہیں، مخالفین کے۔ آج ہمیں پتہ بھی نہیں، بہت سی آئے دن کتابیں امام کے اوپر آتی ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ امام کی محبت میں آتی ہیں، امام کی دشمنی میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ یعنی آج حیف تو یہ ہے کہ دشمن امام کی مخالفت کے لیے دن میں وقت نکال لیتا ہے امام عصر کے لیے، لیکن ہم چاہنے والے ہو کر تھوڑا ٹائم امام کے لیے نکال نہیں پاتے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ صبح سے اٹھ کے شام تک میں 10 منٹ کے لیے امام کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ آج اگر مولائی ہیں تو آج کے ہمارے زمانے کا مولا پردہ غیب میں موجود ہے۔ آج اگر علی والے ہیں تو آج ہمارے زمانے کا علی پردہ غیب میں موجود ہے۔ جب ہمارے زمانے کا علی اور مولا موجود ہے تو کم از کم 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم تو ہمارا اس امام کے لیے ہونا چاہیے، کچھ وقت تو ہمارا اس امام کے لیے ہونا چاہیے۔ اور یقین رکھیے کہ جتنا جتنا ہم امام کی طرف توجہ دیں گے اتنا ہم کمالات کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو معرفت امام کا حکم دیا گیا ہے، معرفت امام کا مطلب صرف بعض باتوں کا معلوم ہو جانا نہیں ہے۔ معرفت امام کا ایک مطلب ہے کہ تمہارا دلی اور قلبی رابطہ تمہارے امام سے ہو، اور جتنا جتنا تمہارا قلبی رابطہ امام سے بڑھے گا اتنا ہی تم کمالات کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے کہ محبت اہل بیت اس طاقت کا نام ہے کہ جب تمہارے دل میں آ جاتی ہے تو تمہیں پستیوں میں باقی نہیں رہنے دیتی ہے بلکہ بلندیوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب تمہارے دلوں میں محبت علی آ جاتی ہے، محبت اہل بیت آتی ہے، تو پھر اسے تمہیں بلندیوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور لہذا ظاہر سی بات ہے جتنا ہم وقت نکالیں گے معرفت کا مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کس سے ہمیں محبت کرنا ہے، کس کی معرفت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کس کی شناخت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور اتنا تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ معرفت کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا ہے، معرفت زبان سے نہیں ہوتی ہے، معرفت خالی زبانی دعووں سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ معرفت کا تعلق انسان کے دل، قلب اور باطن سے ہوتا ہے۔ لہذا اگر دل اور قلب سے معرفت کا تعلق ہے تو جب تک ہمارا دلی رابطہ امام سے نہ ہو امام کو نہیں پہچان سکتے، ہمارا قلبی رابطہ امام سے نہ ہو۔ اور یقین رکھیے جب قلبی اور دلی رابطہ امام سے ہو جاتا ہے تو ایک نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان دل سے کسی کو مانتا ہے اور ایسے امام کو مانتا ہے جس کے لیے ہمارا عقیدہ
امامت کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ وہ امام پوری دنیا اور پوری کائنات کو دیکھتا بھی ہے. وہ امام پوری دنیا کو. امامت کے سلسلے میں ایک بات اور عرض کر دوں, جو امامت کا عقیدہ ہے اس میں 3 باتیں ہمارے لیے شرط ہیں بنیادی, جو عقیدہ رکھنا واجب ہے. پہلی چیز ہے کہ امام ہم نہیں بناتے ہیں بلکہ اللہ بناتا ہے, یعنی امام منصوص من اللہ ہم لوگ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. آگے تشریف لے آئیں, بسم اللہ, آگے بسم اللہ. تو امامت کے سلسلے میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں کہ پہلا عقیدہ واجب ہے کہ امام کو اللہ بناتا ہے, یعنی معرفت میں بھی اس کا تعلق ہے. معرفت کا مطلب آپ یقین رکھیے کہ امام کو اللہ نے امام بنایا ہے, امامت اللہ نے دی ہے. دوسرا عقیدہ واجب ہے کہ وہ امام ہے جس کے ہاں گناہ نہیں ہو سکتا ہے, یعنی عصمت ہمارے ہاں شرط ہے, معصوم ہونا لازم ہے, یعنی جب تک معصوم نہ ہو امام نہیں ہو سکتا ہے. اور جسے امام مانا ہے اسے معصوم ماننا شرط ہے. جیسے منصوص من اللہ ہونا شرط ہے, واجب ہے, اور اسی طریقے سے معصوم ماننا بھی شرط ہے. تیسری جو شرط ہے ہمارے امامت میں, اسے عالم ہونا ضروری ہے, جس کو کہتے ہیں ہمارے علم لدنی اس کے پاس ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا وہ کسی چیز سے لا علم ہو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو. اب آپ پوری اسلامی تاریخ میں غیروں کو چھوڑ دیں, اگر ہم مسلمانوں میں دیکھیں, یہ عقائد کسی بھی اسلامی فرقے میں کسی رہبر کے لیے نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے. یعنی شیعوں میں اور دوسرے اسلامی فرقوں میں بنیادی فرق ہے. کسی بھی فرقے میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے رہبر, خلیفہ یا جانشین کا عالم ہونا ضروری ہے. کسی بھی فرقے میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے رہبر یا خلیفہ و جانشین کا معصوم ہونا ضروری ہے. نہیں, وہاں خطا کار بھی ہو تب بھی رہبر ہو سکتا ہے, وہاں گنہگار بھی ہو تب بھی خلیفہ ہو سکتا ہے, وہاں جاہل بھی ہو تب بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ان کے یہاں عقیدہ نہیں, بلکہ ہمارے ہاں تو یہ واجب ہے کہ ہم اسے عالم بھی مانیں, واجب ہے کہ اسے معصوم بھی مانیں, واجب ہے کہ اس کو صاحب کمال بھی مانیں. ہمارے لیے واجب ہے کہ یہ یقین رکھیں کہ دنیا کے تمام کمالات اس امام میں پائے جاتے ہیں. عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ یہ یقین رکھیں اس امام میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے, اس امام میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے, اس امام میں کوئی نقص نہیں ہوتا ہے, بلکہ جتنے انسانی فضائل و کمالات پائے جاتے ہیں وہ امام میں ہونا ضروری ہے. اگر آج ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ہاں امام میں ان سارے فضائل کا ہونا ضروری ہے, تو یہ خالی عقیدہ نہیں ہے بلکہ شاید ایک پیغام بھی ہے کہ اگر تم نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ تمہارے امام کا سارے فضائل کا حامل ہونا ضروری ہے, تو پھر تمہارے اندر میں انہی فضائل کا پایا جانا ضروری ہے. یعنی اب کسی اور قوم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے کو بچائے, اس لیے کہ اس نے کسی معصوم امام کو اپنا رہبر نہیں مانا ہے. وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ علمی حوالے سے آگے بڑھے اور اپنے یہاں سے جہالت کو ختم کرے, اس لیے کہ اس نے کسی عالم کو اپنا رہبر نہیں مانا ہے. لیکن اگر تم نے عالم کو رہبر مانا ہے تو جہالت کا ختم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. معصوم امام کو تم نے مانا ہے تو گناہوں سے بچنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو یہ ظاہر سی بات ہے, معرفت کا ایک مطلب ہوتا ہے. آپ ایک عام جملہ عرض کرو, کبھی کبھی آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ پہچانو تمہارے باپ کون ہے. کبھی کبھی بعض بچوں سے کہا جاتا ہے بھئی پہچانو تم کس خاندان کے ہو. اس پہچاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو جملہ اس سے بولتے ہیں کہ تم فلاں کے بیٹے ہو, پہچانو کس خاندان کے ہو, اس کا مطلب ہے کہ اگر اس خاندان کو تو سوچو کہ تمہیں کیسا ہونا ہے. یہی تو ہوتا ہے کہ تم پہچانو, یعنی اپنے اوپر غور کرو کہ جب ان کے بیٹے ہو تو تمہیں کیسا ہونا. یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں معرفت امام ہو, معرفت امام کا مطلب کبھی تو بیٹھ کر سوچو جب ایسوں کو امام مانا ہے تو تمہیں کیسا ہونا چاہیے. اب تمہیں غور کرنا ہے کہ اب تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں. اس کا مطلب تمہاری ذمہ داریاں دوسروں سے زیادہ ہیں. اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے سماج کس راستے پر جا رہا ہے. آج ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت بالخصوص ہمارے جوانوں میں یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں, نوجوان کدھر جا رہا ہے, آج کا ماحول کیسا ہے, آج سوسائٹی کیسی ہے, آج لوگوں کے مطالبات کیسے ہیں. یہ سارے فرائض یا ساری باتیں غیروں کے ہاں تو آ سکتی ہیں, لیکن علی والوں کا فریضہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ دیکھے کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں. یہ علی والوں کی پہچان نہیں ہوتی ہے کہ سماج کو دیکھے. علی والوں کا فریضہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, بلکہ علی والا صرف یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے مولا علی نے کیا کہا ہے. اب ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے ایک نوجوان ہو کر
کہ اب سارے نوجوان 1 بجے رات تک ٹائم برباد کرتے ہیں تو ہمیں بھی برباد کرنا ضروری ہے۔ اب ہم نوجوانوں کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ اب سارے نوجوان 1 بجے رات تک فلاں ہوٹل میں جا کے وقت برباد کرتے ہیں تو ہمیں بھی جا کر وقت برباد کرنا ضروری ہے۔ نہیں، دوسروں نے علی کو اپنا مولا نہیں مانا ہے، لہذا اگر وہ وقت برباد کریں تو ان کے لیے قابل مذمت اور عیب نہیں ہے۔ جب ہم نے علی کو اپنا مولا مان لیا ہے تو اب ایک ایک چیز پر دھیان دینا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے کاموں میں ذمہ داری ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو پتہ ہو کہ کہاں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے جو عمر دی ہے، وقت کی اہمیت ہمیں بتائی ہے، اسی لیے تو بتائی ہے کہ ہم اپنے وقت کی اہمیت سمجھیں تاکہ امام وقت کو پہچان سکیں۔ لہذا وقت برباد کر کے امام وقت کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ بھی ہے کہ آج کے سماج میں ہم یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، اور بہت سی برائیاں جو ہمارے سماج میں پھیلی ہیں اس کا راز یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو دیکھا ہے۔ ایک نوجوان سماج اور سوسائٹی میں آنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ جب ایک نوجوان کی دوستی لڑکیوں سے ہے، صاف صاف عرض کروں تو وہ سوچتا ہے کہ جب اس سوسائٹی میں رہنا ہے تو ہم بھی یہ غلط کام کرنا ہے۔ لیکن علی والوں کا فریضہ نہیں ہوتا ہے کہ سماج کا غلام بن جائے، علی والوں کا فریضہ نہیں ہوتا ہے کہ سوسائٹی کا غلام بن جائے۔ علی والا اپنے کو علی کا غلام بنا چکا ہے۔ جب وہ علی کا غلام بنا چکا ہے تو اب اسے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سماج کدھر جا رہا ہے، بلکہ اسے یہ دیکھنا ہے کہ علی ابن ابی طالب کس طرف جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو ختمی مرتبت نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر تم دیکھنا کہ دنیا کسی طرف جا رہی ہے اور علی کہیں اور جا رہے ہیں تو علی کے پیچھے جانا، دنیا کو نہ دیکھنا۔ یہ خود پیغمبر کا جملہ ہے کہ تم دوسروں کو نہ دیکھنا، تم علی ابن ابی طالب کو دیکھنا۔ یہ نہ دیکھو کہ لوگ کس سے خوش ہوتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ علی کچھ سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ اگر لڑکیوں سے دوستی نہ ہوئی تو لوگ ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے، بلکہ یہ دیکھو کہ اگر دوستی نہیں کریں گے تو علی ہمارا خوش ہو جائے گا۔ یہ نہ دیکھو کہ جب ہم غلط راستے پر جائیں گے تو سماج کا حصہ بن جائیں گے۔ نہیں، ہم نے اپنے کو سماج کا غلام نہیں بنایا بلکہ مولا علی کا غلام بنایا۔ اور ولایت کا ایک مفہوم ہمیشہ یقین رکھیں، مولائی کا مطلب ہم غلام علی ہیں۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو علی کی غلامی میں دے دیا۔ جب علی کی غلامی میں دے دیا تو اب ہمارا فریضہ صرف علی کے اشاروں کو دیکھنا ہے، صرف مولا علی کی مرضی کو دیکھنا ہے۔ اور اگر علی کی مرضی کو دیکھنا ہے تو پھر ہمارے کام وہ ہوں کہ جن کاموں سے پتہ چلے کہ ہم نے علی کی مرضی کا خیال کیا ہے۔ اور انہی کاموں میں ایک کام جو اس غیبت کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے جب امام کی بات آئے تو ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ ہم جذبات میں نہ آئیں، ہم جوش میں نہ آئیں، بلکہ مذہب اہل بیت اور ولایت کا مطلب ہے کہ ہمیں ہوش سے بھی کام لینا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں جذبات میں بہنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، امام کی مرضی کا خیال کر لے جاؤ، اور یہی تمہاری کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ لہذا خالی جذبات میں بہہ جانا یہ سوائے اپنے کو گمراہ کرنے کے کچھ اور نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا دین ہی ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تمہیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، تمہیں اپنے نفس کا غلام نہیں بننا ہے بلکہ علی کا غلام بننا ہے۔ تمہیں اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنا ہے بلکہ علی کی پیروی کرنا ہے۔ تمہیں اپنے دل کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ مولا علی کو دیکھنا ہے۔ جب تمہیں مولا علی کو دیکھنا ہے تو پھر یہ غور کرو کن کن کاموں سے علی خوش ہوتے ہیں۔ بہرحال وقت نہیں ہے، صرف ایک جملہ عرض کروں گا۔ آج بعض جگہوں پر بعض نوجوان ہمارے جذبات میں آ کر یا آج باطل اور دشمن کی سازشوں کا شکار ہو کر بہت سی غلط فہمیوں کا شکار بھی ہیں۔ آج بہت سی غلط فہمیاں خود ہمارے درمیان ہیں۔ اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی غلط فہمیوں کو ذہنوں سے نکال لیں اور ولایت علی کے راستے پر باقی رہیں۔ اس لیے کہ تا یقین رکھیے ولایت علی کا راستہ بہت سخت راستہ ہے، اس پہ ہر طرح کی دشواریاں بھی آئیں گی، ہر طرح کی پریشانیاں بھی آئیں گی، ہر طرح کی رکاوٹیں بھی آئیں گی۔ ہمارا کمال یہی ہوگا کہ انہی رکاوٹوں کو طے کر کے آگے بڑھ جائیں۔ انہی سختیوں کو اور انہی سختیوں اور انہی رکاوٹوں میں صرف ایک مسئلہ ہے، آج کے زمانے میں مرضی امام کا بات ہے، امیر المومنین کی مرضی۔ آپ انصاف سے بتائیے، ہمارے یہاں ایک جو غلط فہمی پھیلائی گئی، بعض نوجوان ان غلط فہمیوں کا شکار ہوئے کہ ہمیں دین و مذہب میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہرگز یہ تصور اگر ذہن میں آ جائے تو یہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کریم کے بعد سب سے بڑا فتنہ جو پھیلایا گیا کہ تمہیں کسی رہبر کی ادھر سے ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم خود مستقل ہو، جس کا چاہے چناؤ کر لو، جس کو چاہے اپنے حساب سے چن لو۔ اور جہاں جہاں جن لوگوں نے یہ کام کیا سوائے گمراہی کے کچھ اور حاصل نہیں ہوا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ادھر سے بتائے ہوئے رہبر کو مانا ہے وہی سیدھے راستے پر باقی رہ سکے۔ اس لیے کہ معاملہ دین کا تھا۔ جب دین کا تھا تو اتنا تو معلوم ہے کہ ختمی مرتبت نے دین کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔
نبی کریم نے دین کو لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ پیغمبر نے اپنے بات کے لیے اس دین اسلام کے محافظ کا انتظام بھی کیا ہے۔ اور عقیدہ امامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی دین کے محافظ کا انتظام ہے۔ امام یعنی دین کا بچانے والا۔ انصاف سے بتائیے، جب پیغمبر نے محافظ دین کا انتظام کیا ہے کہ دین نہ بدلنے پائے، لوگ دین کو اپنے حساب سے تبدیل نہ کرنے پائیں، صحیح دین باقی رہے، صحیح اسلام باقی رہے، تو کیا ممکن ہے کہ نبی 11-12 اماموں کا انتظام تو کر کے جائیں لیکن آل محمد غیبت کے زمانے کے لیے دین کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کریں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کم از کم اللہ نے عقل جیسی نعمت دی ہے، عقل یہی تو کہتی ہے کہ دنیا سب سے زیادہ غدیری شریعت کی دشمن ہے، دنیا سب سے زیادہ اس اسلام کے مخالف ہے جو ولایت علی پر مکمل ہوئی ہے۔ دنیا اسی اسلام کو تو بدلنا چاہتی ہے۔ 72-73 اسلام اسی لیے تو بنائے گئے ہیں کہ اس غدیری اسلام کو بدل دیا جائے۔ جب غدیری اسلام کو بدلے گئے ہیں، کوششیں ہوئی ہیں، تو ہمیشہ یہ کوششیں ہوتی رہیں گی۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہر زمانے میں کوئی ہو جو غدیری اسلام کی حفاظت کرتا رہے۔ لہٰذا امامت کا مطلب یہ تھا کہ ایک امام یکے بعد دیگرے آتا رہے گا جو اس غدیری شریعت کی حفاظت کرتا رہے گا۔ جب امام حفاظت کرتا رہے گا تو ایک سوال یہ ہے کہ پھر غیبت کے زمانے میں کون حفاظت کرے گا؟ اصلی محافظ تو امام موجود ہے، جیسے اصلی محافظ اللہ ہے، لیکن اللہ اصلی محافظ تھا، اس کے بعد بھی اس نے اپنی مخلوق میں کچھ لوگوں کو محافظ بنایا۔ تو اب غیبت میں بھی اصلی محافظ تو پردہ غیب میں رہنے والا امام موجود ہے، لیکن چونکہ لوگوں کی رسائی امام تک نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کے اعتبار سے بھی غیبت میں کوئی نہ کوئی محافظ شریعت ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی محافظ دین ہونا چاہیے۔ جب غیبت میں بھی اس غدیری شریعت کا محافظ ہونا ضروری ہے، تو اب اس غیبت کے زمانے میں محافظ شریعت کسے کہتے ہیں؟ اس غدیری شریعت کے محافظ کا کیا نام ہے؟ یہ جو ہمارے ہم لوگ کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں، یقین رکھیے کہ اگر غیبت کے زمانے میں آج غدیری شریعت تک پہنچنا واجب اور اس کی حفاظت ضروری ہے، تو ائمہ معصومین نے بھی اپنے غیبت کے بعد کے لیے امت کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے، بلکہ خود معصومین نے امت کے لیے سرپرست اور محافظ کا انتظام کر دیا ہے۔ اور یہ جو تقلید اور مرجعیت کا نظام ہے، تقلید اور مرجعیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب تمہارا امام تمہارے سامنے نہ ہو تو تم اپنے اور امام کے درمیان کسی واسطے کے قائل ہو جو تمہیں غدیر تک پہنچا سکتا ہو، جو تمہیں پیغام غدیر پہنچا سکتا ہو، جو غدیری شریعت کی حفاظت کر کے تم تک پہنچا سکتا ہو۔ اس لیے کہ دنیا اسی غدیری شریعت کو بدلے گی۔ لہٰذا یہ بھی یقین رکھیے کہ آج تقلید کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اور امام کے درمیان کسی صاحب صلاحیت عالم کو جس کی تائید امام نے فرمائی ہے اس کو وسیلہ بنائے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ غدیر والی شریعت کیا ہے، غدیر میں کون سا دین مکمل ہوا ہے۔ لہٰذا سب سے بڑی المیہ یہ ہوتا ہے کہ اسی دین کو بدلا جاتا ہے اور اپنے اپنے حساب سے بناتے ہیں۔ اور اس میں ایک سب سے بڑی مصیبت جو اس زمانے کی ہے کہ اگر ہم بہرحال نہیں قائل ہیں تو ہم لکم دینکم ولی دین والی منزل بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی کسی کو حق نہیں ہے کسی کی شان میں جسارت کرنے کا۔ ختم کرتے ہوئے، آج اگر واقعاً شیعہ ہیں تو شیعہ کا مزاج اور شیعہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ بد زبانی اور بد کلامی نہیں کرتا ہے۔ اہل بیت کا اگر ہم تاریخ اہل بیت دیکھیں، اہل بیت نے کبھی کسی کے لیے غلط زبان استعمال نہیں کی، آل محمد نے کسی کے لیے بد کلامی نہیں کی ہے، آل محمد نے کسی پر لعن طعن نہیں کی ہے۔ جب اہل بیت نے نہیں کی ہے تو پھر ہم بھی انہی اہل بیت کو چاہنے والے ہیں۔ ہمارا شیوا یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات دیکھیں تو جو بھی منہ میں آئے کہہ دیں، نہیں، یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم علی والے ہیں۔ اس لیے کہ مولا علی نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، یعنی جب زبان کھولتا ہے تو اس کا معیار معلوم ہو جاتا ہے اور خاندان معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی تم اپنے زبان کے استعمال سے بتاؤ کہ علی کے ماننے والے ہو۔ جب علی کے ماننے والے زبان سے ثابت کرو تو تم تاریخ میں اٹھا کر دیکھو علی نے کون سی زبان استعمال کی۔ مولا علی نے تو حتیٰ اپنے مخالفین کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں جو آج ہم لوگ بڑی شان سے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کر دیتے ہیں، اور اس میں بالخصوص آج تو نوبت یہاں تک آتی ہے علماء و مراجع کے لیے بھی جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، جبکہ خود پیغمبر کی روایت صاف صاف موجود ہے، جس نے کسی عالم کی توہین کی اس نے میری توہین کی، جس نے عالم کی تحقیر کی اس نے میری تحقیر کی، پیغمبر فرما رہے۔ اور آج بڑی شان سے ایک عام مومن کی توہین ہمیں جائز نہیں ہے، توہین کرنا، کسی عام علی کے چاہنے والے کی احانت کرنا شرعاً ہمارے لیے حرام ہے۔ حتیٰ یہاں تک روایت ہے کہ ایک عام مومن کا احترام کعبے کی طرح ہے، بلکہ کعبے سے زیادہ ہے۔
تو اگر کعبے سے زیادہ ہے تو آپ کو حق نہیں ہے کعبے کی توہین کرنے کا. جب کعبے کی توہین کرنے کا حق نہیں تو کسی بھی علی والے کی توہین کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. جب عام مومن کا حق نہیں ہے تو کیا عالم دین کی توہین کرنے کا حق ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. جو میں نے ایک جملہ کہا کہ ہمیں تو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کاموں سے کس کو خوش کرتے ہیں, ہمارے کاموں سے کون خوش ہوتا ہے. آپ انصاف سے بتائیے, کوئی بھی عالم ہو, اس وقت جو آج بعض جگہوں پر ایک فیشن چلا ہے, علماء کی شان میں بعض لوگ جسارتیں کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں. آپ انصاف سے بتائیے, جس وقت کسی بھی عالم کے بارے میں کوئی توہین و جسارت ہوتی ہے تو اس سے خوش کون ہوتا ہے؟ یعنی جب علماء کے شان میں جسارتیں ہوتی ہیں, توہین ہوتی ہے, تو اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اس وقت جا کے دیکھ لیے, جب بھی علماء کے شان میں جسارت ہوتی ہے یا تو آل سعود خوش ہوتے ہیں یا آل یہود خوش ہوتے ہیں. مسلم ہے آپ کے سامنے, اس وقت آل یہود خوش ہوتا ہے, آل سعود خوش ہوتا ہے. ایک مثال میں نام لے لوں, بہرحال آیت اللہ سیستانی تک کی نوبتیں پہنچی ہیں اس وقت. مثال کے طور پر آیت اللہ خامنائی ہے. آپ انصاف سے بتائیے, مثلا جب خامنائی صاحب کے سلسلے میں جو بھی منہ میں آتا ہے کہتے ہیں, تو اس سے خوش کون ہوتا ہے؟ اس وقت امریکہ خوش ہوتا ہے, اسرائیل خوش ہوتا ہے, یہودی خوش ہوتے ہیں, وہابی خوش ہوتے ہیں, آل سعود خوش ہوتے ہیں. خوش ہوتے ہیں نہیں خوش ہوتے ہیں؟ اگر یہ خوش ہوتے ہیں تو کیا کوئی مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کو برا بھلا کہہ کہ جناب سیدہ بھی خوش ہوتی ہیں, ان کو گالیاں دے کر امام زمانہ بھی خوش ہوتے ہیں؟ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ ان ہماری باتوں سے امام زمانہ خوش ہوتے. تو یہ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے کاموں سے کس کو خوش کر رہے ہیں. بھائی اگر کسی کے نظریات ہم سے مل نہیں رہے ہیں تو نظریات نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں حق نہیں ہے کہ جس کے بارے میں جو چاہیں کہہ دیں. اس لیے کہ بہت سے معاملات خود اللہ نے علی ابن ابی طالب کے حوالے کیے ہیں. بہت سے فیصلے قیامت میں مولائے متقیان کریں گے, لہٰذا جو فیصلے علی کو کرنا ہے وہ فیصلے ہم اپنے ہاتھوں میں نہ لیں. یہ حق ہم کو اور آپ کو نہیں ہے کہ جس کو چاہے جنت میں بھیج دیں, جسے چاہے جہنم میں بھیج دیں. یہ جنت و جہنم کا فیصلہ تو مولا علی کے ہاتھوں میں ہے. جب علی کے ہاتھوں میں ہے تو علی والا ہونے کا ثبوت یہ دے کہ جنت و جہنم کا فیصلہ علی کریں گے. ہماری کوشش تو ہونا چاہیے کہ ہر ایک جنتی بن جائے, کوئی جہنم میں جانے نہ پائے. صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. آج بہرحال اس ختم کرتے ہوئے گزارش کے طور پر ہمارے بزرگ علماء بھی اور بہت بزرگ افراد بھی موجود ہیں. ایک درد دل ہے کہ اس وقت ہماری یہ کوشش ہو کہ آپس میں ہمارے کینے نہ بڑھیں, ہم شیعوں کے درمیان آپس میں رنجشیں نہ ہوں, اختلافات نہ ہوں. اس لیے یقین رکھیے ہمارے اختلافات سے سب سے زیادہ اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے وہ دشمن علی ہے. اور اگر آپ کو دشمنان علی اور دشمنان جناب سیدہ سے نفرت ہے تو پھر وہ کام کیجئے جس سے وہ لوگ خوش نہ ہوں. وہ کام کیجئے جس سے ان کا مشن ناکام ہو جائے. ان کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان اختلافات کیسے ہوں گے. جب ان کا مشن یہ ہے کہ شیعوں کے درمیان اختلافات کیسے ہوں گے تو پھر اپنے اختلافات کو ختم کر کے متحد ہو کر ان کو ان کے مشن میں ناکام کریں. ورنہ خالی زبان سے کسی پر لعنت کر دینا یہ کمال نہیں ہوتا ہے, بلکہ اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے مشن میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے. یہی تو اہل بیت نے کیا ہے. جناب زینب نے خالی حق کا دفاع نہیں کیا ہے بلکہ یزید کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا. امیر المومنین کی جو سب سے بڑی قربانی تھی مولائے متقیان کا, ورنہ امام علی کے لیے ناممکن تھا کہ لوگ آ کر دروازے پر آگ لگا کے چلے جاتے. یعنی امیر المومنین کے لیے یہ ناممکن تھا کہ مولا علی کے ہوتے ہوئے کوئی دروازے پر آگ لگا کر چلا جاتا. امام علی نے حق کا دفاع بھی کیا ہے اور دشمن کو اس کے مشن اور مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا ہے. یہ تو آئے اس لیے تھے کہ فتنہ برپا کریں, یہ آئے اس لیے تھے کہ تلواریں اٹھ جائیں, خون خرابہ ہو جائے, یہ آئے اس لیے تھے کہ جنگ ہو تاکہ اسلام کو ہم مٹا سکیں. امیر المومنین نے یہی تو کام کیا ہے, حق کا دفاع بھی کیا ہے اور دشمن کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا. اور یہی کام کربلا میں جناب زینب نے کیا ہے. دونوں کام کیے ہیں, حق کا دفاع بھی کیا ہے اور یزید کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا ہے. یہ کربلا سے امتحان دیتے ہوئے اگر کوفے پہنچی ہیں, کوفے سے شام تک گئی ہیں, اس لیے بھی گئی ہیں کہ یزید اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی جناب زینب کا, اور آج ہم اسی کربلا کی یاد مناتے ہیں. آج کی تاریخ بھی ایک 4 برس کی بچی کی شہادت کی تاریخ ہے. اس نے بھی حسینی مشن کو زندہ رکھا ہے. اس کمسن بچی نے بھی اپنی معرفت کا ثبوت دیا ہے. ورنہ ایک روایت مشہور ہے علماء کے درمیان کہ جب آخری لمحات میں امام حسین سے رخصت ہوئی ہیں جناب سکینہ, پیاس کا اظہار کیا ہے, بے چینی کا اظہار کیا ہے, تو اس لمحے امام حسین نے, ظاہر سی بات اللہ نے امام حسین کو اختیارات دیے ہیں,
آخری لمحات میں جناب سکینہ کے سامنے پانی پیش کیا ہے۔ امام حسین نے ٹھوکر ماری اور پانی برآمد ہوا ہے، اور بہرحال علماء نے جو بیان کیا اور وہی پانی جناب سکینہ کے سامنے پیش کیا۔ سوال کیا تھا، بیٹی اتنا بتا دو کہ تم دین کو بچانا چاہتی ہو یا اپنی پیاس کو بجھانا چاہتی ہو؟ جناب سکینہ نے اپنی معرفت کا ثبوت دیا، پانی کو پھینک دیا تھا، بابا جان جس مشن کے لیے آپ آگے بڑھے ہیں میں امتحانات دے دوں گی، پیاس کو برداشت کر لوں گی، سختیوں سے گزر جاؤں گی، لیکن آپ کے مشن پہ آنچ نہیں آنے دوں گے۔ آپ سوچئے جہاں کمسنی میں جذبات ہوں، جہاں پر کمسنی میں احساسات ہوں، یقین رکھیے کہ اگر کربلا میں آقا حسین قربانیاں دے رہے ہیں، جناب زینب قربانیاں دے رہی ہیں، تو اس 4 برس کی بچی نے بھی قربانیاں دی ہیں، اس امتحانات سے گزری ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی بغیر مشن کے کربلا میں نہیں آئے تھے، بلکہ ایک مشن لے کر آئے تھے۔ کربلا کا ہر فرد اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ قید خانے شام تک آئی ہیں، اپنے جملات کے ذریعے سے، اپنی کیفیت کے ذریعے سے امام حسین کی مظلومیت کا بھی اظہار کیا ہے اور امام کے پیغام کو بھی دنیا میں پیش کیا ہے۔ اور پھر جناب سکینہ کے بعض جملات کا مطلب یہ بھی تھا کہ یزید کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو بھی پلٹا ہے، ورنہ بعض کام اس لیے نہیں تھے کہ مثلا جناب سکینہ مجبور تھیں، ہرگز نہیں ہے۔ بہت سے کام تو اس لیے تھے کہ یزید کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب پلٹ جائے، اس کی حقیقت کو آشکار کر دیا جائے، جو کام جناب سکینہ نے کیا ہے۔ قید خانے میں بس ایک سوال ہوتا تھا کہ پھوپھی اماں ہم وطن کب جائیں گے، پھوپھی جان ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا۔ عزیزو آج کی تاریخ جو گزر گئی وہ اسی بچی کی شہادت کی تاریخ تھی جو آج شب آئی ہے۔ اس شب میں اسی قید خانے میں جنازہ تیار ہوا ہے، اور اللہ کسی کے سامنے وہ منظر نہ لائے جو اہل بیت نے امتحانات دیے ہیں۔ آسان امتحان نہیں ہوتا ہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا اس طرح کے واقعات کو، اس طرح کے مناظر کو، اس لیے کہ جو کربلا کے امتحانات دے کر آ رہا ہو اور اس کے بعد پھر قید خانے شام میں اس کے سامنے ایک 4 برس کی بچی رخصت ہو جائے۔ آپ سوچئے کہ جب 4 برس کی بچی ایک عام گھروں میں چلی جاتی ہے تو گھر والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب وہ بچی عام بچی نہ ہو بلکہ حسین کے سکون کا سبب ہو، وہ بیٹی عام بیٹی نہ ہو بلکہ حسین ابن علی کی بیٹی ہو، وہ عام بیٹی نہ ہو بلکہ امانت حسین ہو۔ آخری لمحات میں مولا حسین نے یہ بھی تو کہا تھا کہ زینب تمہارے حوالے سکینہ ہے، یعنی بطور امانت جناب سکینہ کو جناب زینب کے حوالے کیا ہے۔ اب یہی بیٹی قید خانے شام میں دنیا سے رخصت ہو رہی، جنازہ تیار ہوا۔ ایک اور جملہ جو ذاکرین صاحب سنتے رہتے ہیں کہ جس وقت جناب سکینہ کو غسل دیا گیا ہے، سوال کرنے والی نے سوال کر لیا تھا، شہزادی کیا اس کو کوئی مرض تھا؟ جب پوچھا سوال کیوں کر رہی ہو، کہا کہ اس کے جسم کے اوپر کپڑا چپکا ہوا ہے، تو تڑپ کے فرمایا تھا کہ کربلا سے شام تک اس بچی پر تماچے بھی لگے ہیں، تازیانے بھی پڑے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ جملہ ہی کہ ایک 4 برس کی بچی ان امتحانات سے گزر رہی ہو۔ ایک باپ کبھی یہ منظر دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گا، ایک بھائی کبھی اس منظر کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بہن پر کوئی ظلم ڈھائے۔ لیکن کربلا میں جو امام سجاد امتحانات دیتے ہوئے نگاہوں کے سامنے جناب سکینہ پر تماچے لگے ہیں، جناب سکینہ پر تازیانے لگے ہیں، اور پھر جب جنازہ تیار ہوا ہے امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ یقیناً مولا حسین نے کربلا میں لاشیں اٹھائے ہیں اور بڑے بڑے امتحانات دیے ہیں، چونکہ جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا لینا آسان نہیں تھا، جناب قاسم کے پامال شدہ لاشوں کو اٹھا لینا آسان نہیں تھا، جناب اون محمد کے لاشوں کو اٹھا لینا آسان نہیں تھا۔ لیکن اتنا کہنے کا دل چاہتا ہے کہ آقا حسین آپ نے بڑے بڑے امتحانات دیے ہیں، کربلا میں بہت سے لاشیں اٹھائیں، لیکن کسی بھی لاش کو اٹھاتے وقت آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھیں، مولا آپ کے پیروں میں بیڑیاں نہیں تھیں۔ لیکن قید خانے شام میں جب امام سجاد نے امتحان دیا ہے، اپنی بہن کے جنازے کو اٹھایا ہوگا تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ اور عزیزو یہی تو وجہ ہے کہ جب جنازے کو اٹھایا ہے آ کے فریاد کیا ہے، اے بابا میں نے جنازہ اٹھا تو لیا ہے، قبر میں کیسے اتاروں؟ یہ منظر مدینے میں بھی نظر آیا ہے کہ جہاں پر پہلے علی نے فاطمہ کے جنازے کو اٹھایا تھا اور یہی فریاد کر رہے تھے، اے اللہ کے رسول میں نے جنازے کو اٹھا تو لیا ہے، قبر میں کیسے اتاروں؟ وہ مدینے میں علی کا امتحان تھا کہ تنہا فاطمہ کے جنازے کو لیے ہوئے کھڑے فریاد کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اے اللہ کے رسول میرے ہاتھوں پر امانت تو ہے، میں قبر میں کیسے اتاروں؟ 2 ہاتھ نمودار ہوتے ہیں، اے علی میری امانت میرے حوالے کر دو۔ اس شب میں بھی جناب امام سجاد فریاد کرتے ہیں، اے بابا میں نے امانت کو اٹھا تو لیا ہے، قبر میں کیسے اتاروں؟ 2 ہاتھ نمودار ہوتے ہیں، اے بیٹا میری امانت میرے حوالے کر دو۔ امام سجاد نے امانت حوالے کی ہے، لیکن شاید یہ بھی جملہ کہا ہو، اے بابا سید سجاد شرمندہ ہے، جب آپ نے امانت مجھے دی تھی
تو رخسار پہ تماچوں کے نشان نہ تھے، بھیڑ زخمی نہ تھی، لیکن جب میں امانت واپس الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جب کسی سلسلے کی آخری مجلس ہو تو وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے۔ خدا سے دعا کریں خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے، حاضرین کے تمام دلی حاجات کو قبول فرما۔ خدایا ہماری اس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ معبود امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ پالنے والے امام عصر کی معرفت ہم سب کو عطا فرما۔ پالنے والے جو مومنین بیمار و مریض ہیں، بعض مومنین کے لیے خصوصیت سے التماس و دعا ہے، خدایا تمام مومنین کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ خدایا جو پریشان حال ہیں ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا ہمارے یہاں سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما۔ خدایا ہمارے یہاں سے ہر طرح کی غربت کا خاتمہ فرما۔ خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے اس پرآشوب دور میں ہمارے جوانوں اور بچوں کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ خدایا شب کا واسطہ ہے، ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔